قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. لوگ سمجھتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم تو بہت ساری کام مال خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں، خانقاہیں بنواتے ہیں، وہ اسپتال ہم بنواتے ہیں اور یتیم خانے ہم تعمیر کراتے ہیں. ہم کو بے شمار سردیوں میں کمبل تقسیم کرتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی تقسیم کرتے ہیں. ہم بہت سارے لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، بہت سے ننگوں کپڑا پہناتے ہیں. ہم کو بہت سارے بیماروں کا علاج کرا دیتے ہیں. اگر ہم عروج پر مال خرچ نہیں کر رہے ہیں تو یہ جتنے رفاہی کام ہیں اور جتنے خیر کے کام ہیں یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہے. یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہے. آپ نے فی سبیل اللہ کے انفاق کو تبلیغ اور خروج کے ساتھ مقید کیوں کر دیا؟ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. آپ نے فی سبیل اللہ کو تبلیغ کے عنوان پر خروج کے ساتھ فی سبیل اللہ کو کیوں مقید کر دیا؟ ہم نے کہا ہم نے مقید نہیں کیا ہے، اللہ نے مقید کیا ہے. ہم نے مقید، اللہ نے مقید، ہم نے مقید کیا، اللہ نے مقید کیا. آپ غور کریں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس آیت میں فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے کے خروج پر مال خرچ کرنا ہی مراد ہے. اگر کہ آپ کتنے بھی سخی ہوں، اگر کہ آپ کتنے خیر کا مال خرچ کرتے ہوں، اگر کہ آپ کتنے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے سامان صبر کرتے ہوں، اگر کہ آپ کتنے بھی خیر کام کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ سے خروج پر مال خرچ کرنا ہی مراد ہے. آپ غور کریں. مجھے کہیں ملا نہیں. ایک آدمی اگر نظر زکات نہیں کرتا تو ہلاکت کی دھمکی ہو. میری بات توجہ چاہتی ہے. ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے قیامت میں کوئی سوال نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی عذاب نہیں، وہ سیدھے جنت میں جائے گا. ایک آدمی نفلیں نہیں پڑھتا، فرائض ادا کرتا ہے، وہ جنت میں سیدھے جائے گا، اس سے کوئی سوال نہیں. ایک آدمی زکات دیتا ہے اپنے مال کو، اس کے علاوہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرتا خیری کاموں پر، زکات دیتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں. قیامت میں یہ سب کامل مکمل کامیاب ہوں گے اور یہ جنت میں بلا حساب کتاب جائے. میں بھی کیا بول رہا ہوں؟ اگر ہلاکت کی دھمکی ہے قرآن میں تو صرف اور صرف اللہ کے راستے میں کے خروج پر خرچ نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی اور کرنے صرف اگر ہلاکت کی دھمکی ہے، ورنہ کہیں ثابت نہیں ہے. نفلی صدقات اور نفلی اخراج جو ہے انفاق نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی کہیں نہیں رہی. ایک آدمی کے ذمہ جو خرچ کرنا اس کے ذمہ فرض اور واجب ہے وہ کر رہا ہے. اگر ہلاکت کی دھمکی ہے قرآن میں تو صرف اس پر ہے، صرف اس پر ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے اپنے حق اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو. کیا وجہ ہے؟ آپ غور کیجیے نا. آیت کا شاہ نزول پہلے غور کیجیے. اس آیت کا شاہ نزول کیا ہے؟ آیت کب نازل ہوئی؟ انصار نے یہ کہا، انصار نے یہ کہا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان زیادہ ہو گئے. کام کے مددگار کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عملہ الحمدللہ اتنا ہو گیا ہے کہ اب تقاضے پورے ہوں گے. اور ابھی بات کی صاف الفاظ ہیں
روایت کے کہ اب کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے کہ نکلنا ضروری پڑ جائے، ایمرجنسی آ جائے. یہ بھی ہے روایت کے اندر کہ اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے. یہ بھی صاف کر دی گئی بات کہ خروج کی اہمیت قتال کی وجہ سے نہیں، خروج کی اہمیت صرف قتال کی وجہ سے نہیں ہے. یہ بات بھی صاف ہو گئی اس سلسلے میں. وہ صحابہ فرما رہے ہیں اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے. اگلی بات ان کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ہمارا مدینہ منورہ میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ کچھ کاروبار دیکھ لینا، یہ بھی ہم نے اللہ رسول کی محبت کے ساتھ ہو جاتا. منافقین کی طرح نہیں تھے ہم کہ ہمیں نکلنا ہی نہیں ہے. یہ تو وقتی طور پر ہم نے اللہ کے لیے، ہماری سوچ منافقین والی سوچ نہیں تھی، بلکہ ہم نے اللہ رسول کی محبت کے ساتھ مدینہ رہنا طے کیا تھا کچھ عرصے کے لیے. اس طرح تحریر ہوئی خوبی سبیل اللہ بلا تو تعلقہ. آپ نے بلا کر پوچھا صحابہ سے کیا مشورہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زکات نہیں دیں گے؟ کیا روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بیواؤں پر اتنا خرچ نہیں کریں گے؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مسجد نہیں بنائیں گے؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مدارس کا مکاتب کا تعاون نہیں کریں گے؟ میں تو آپ سے کھل کر بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلف نہیں. انہوں نے کہیں اس بات کا شبہ بھی نہیں ہے روایت میں کہ انہوں نے خیر کے کام میں مال خرچ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو. انہوں نے صرف خروج سے کچھ عرصے کے لیے مدینے میں رہنے کا ارادہ کیا تھا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. نہ حج سے انکار تھا، نہ زکات سے انکار تھا، نہ زکات سے انکار تھا، نہ خیر کے کام مال خرچ کرنے سے بے رغبت سے نہیں. آپ غور کریں، سب غور کریں. ارادہ یہ کیا تھا کہ عرصہ مقامی کام کے ساتھ اپنے کاروبار کو دیکھ لیں. اب ماشاءاللہ اب تک فٹ رہے، ہم نے کبھی بھی لڑکے والوں کو نہیں دیکھا. اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے، کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں، قتال ختم ہو چکا ہے. اب کیوں نہ ہم کچھ عرصے مدینے میں رہ کر مکانات ٹوٹ گئے ہیں، کچھ کاروبار اجڑ گئے ہیں، کچھ زمینیں ٹوٹ گئی ہیں، ذرا ان کو دیکھ لیں پھر نکل جائیں گے. میں کہتا ہوں باقی مالداروں سے کہتا ہوں خاص طور پر لوگ مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کو اسلام کی مدد سمجھتے ہیں. اسلام کی مدد ہے کیونکہ دونوں رخ الگ الگ ہیں، دو خرچے مستقل الگ الگ ہیں. ایک مسلمان پر خرچ کا انفاق، ایک اسلام کے لیے انفاق مسلمان کے لیے، اور مسلمان کے لیے انفاق مسلم بھی کر لے گا. بے شمار واقعات، بے شمار یہود نصارہ اور بے شمار کفار آپ کو ایسے ملیں گے مالدار جو کچھ دلی کے ساتھ مسلمانوں پر مال خرچ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مسلمان کا مددگار غیر مسلم ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا مددگار غیر مسلم نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ انفاق کے دو شکلیں ہیں، ایک اسلام پر خرچ کرنا، ایک مسلمان پر خرچ کرنا. اسلام پر خرچ کرنا یہ ہے کہ آپ نقل و حرکت کے اجمال کو خرچ کر کے مسلمان کو اللہ کے فرائض پر لانے کی کوشش کریں. اس لیے انفاق خروج میں انفاق، ایک ہے سبل خیر میں انفاق. سبل خیر میں انفاق اگر نہیں ہوا تو کہیں مجھے اس پر کوئی دھن کی آزاد کی نہیں ملتی. لیکن اگر خروج کی سبیل اللہ پر خرچ نہ ہوا تو قرآن ہلاکت کی دھمکی صاف دی ہے. میں تو آپ کو گزر اس لیے بات ذہن میں رہے کہ دعوت اللہ کے بغیر مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے. آپ ماشاءاللہ آپ علماء ہیں، آپ غور کیجیے. اس طرح میری بات پر اعتراض کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں نا. آپ ثابت کر دیجیے، آپ ثابت کر دیجیے کہیں کیا کیا کسی نبی نے بھی دعوت کے کام کو چھوڑ کر مال خرچ کر کیا ہو؟ بتائیے. وہاں انفاق کا مقصد ہی صرف دعوت تھا. کیا ان کو دین کی دعوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے اپنے قبیلے کو جمع کیا، جن میں سے ہر
جن میں سے ہر فرد ایک بکرے کی اس کی خوراک تھی، ایک بکرا۔ 40 افراد کو آپ نے جمع کیا، 40 بکرے انتظام نہیں کیا آپ نے، 40 آدمی، ہر ایک کی خوراک ایک بکرا، اس کی روٹی اور شوربے کے ساتھ ایک آدمی کی خوراک تھی۔ آپ نے بکری کا اگلا پیر ایک گوشت کم ہوتا ہے، اگلا پیر بکری کا، اور 14 چھٹا بولتا آٹا، کھانے والے 40 افراد، ہر ایک کی خوراک ایک بکرا۔ وہ آپ نے کھانے کا انتظام کیا، کھانے پر آپ کو دعوت دی، کیونکہ میرا سوچنا یہ ہے کہ اگر اہل خیر حضرات مال تو خرچ کریں، لیکن جن فقراء پر مال خرچ کرتے ہیں ان کو دین کی دعوت نہ دیں، تو اس سے فقراء میں مال کی حص پیدا ہوگی، دین کی حص پیدا نہیں ہوگی۔ دین کی حص، ان میں مال کی حص پیدا ہوگی، کچھ نکال لیجیے۔ آپ کو تو کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے، اس سے شیطان کے دل پر مسلط کیا ہوا ہے۔ کیا تو میں نے عرض کیا کہ انفاق، لوگ جانتے ہیں کہ انفاق یہ ہے کہ آپ بیوہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کریں، مچھلی بنانے کا خرچ کریں۔ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ، بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی نے آ کر سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں اگر اللہ کے راستے بننا نہیں خرید تو نہ کرتا، لیکن میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں خیر کام میں خرچ کر دوں تو کیا میرا خرید کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے سے نکل کر سو رہا ہے وہ تجھ سے اثر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اصل خروج اور نقل و حرکت ہے، اصل خروج اور نقل و حرکت ہے، نشر و اشاعت اصل نہیں ہے، نقل و حرکت اصل ہے۔ نشر و اشاعت سبب نہیں ہے ہدایت کا، نقل و حرکت سبب ہدایت ہے۔ جو روز اللہ نے نقل و حرکت میں رکھا ہے اس کا تو میں کہتا ہوں عشر عشیر بھی نشر و اشاعت میں نہیں ہے، صاف صاف بات ہے۔ لیکن مجاہدہ بدن کے استعمال کو کہتے ہیں، مجاہدہ بدن کے استعمال، مجاہدہ بدن کا استعمال ہے، مجاہدہ بدن پر پڑتا ہے۔ آپ کا قلم گرمی سردی برداشت نہیں کرے گا، آپ کا بدن گرمی سردی برداشت کرے گا، بھوک پیاس بدن کو لگے گی، قلم کو کوئی بھوک پیاس نہیں لگتی ہے، کیا بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں جو غیر مددیں رکھی تھی اور باطل کے لیے جو روز رکھا تھا اور جو غیر مددوں کا جو واقعات ہیں وہ سب اس پر ہیں کہ آپ خود جا کے دعوت ہیں، آپ خود آپ داخلے میں ملکوں میں جماعتیں بھیجیے، بادشاہوں کے بعد جماعتیں بھیجیے، حدود بھیجے ہے بطور ثبوت کے، جماعت بھیجی ہے بطور اسلام حجت، جماعتیں بھیجی ہے بطور اسلام حجت۔ اس لیے بالکل واضح بات ہے کہ جو نصرت غیر مددیں صحابہ کرام کی ہوئی ہیں، میں اللہ کی 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ دین کی نصرت پر نصرت ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ مضمون چھپا ہوا ہے، ایک آدمی تہجد پڑھے ملک عزیز فرمایا کہ صبح سے لے کے شام تک ایک مسلمان رو رو کر قرآن پڑھتا رہے، ایک مسلمان صبح سے لے کے شام تک، اور جیسا کہ مضمون سنو، ایک مسلمان صبح سے لے کے شام تک رو رو کر قرآن پڑھتا رہے، میں اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کلمے کی دعوت دیتے جاؤ۔ مسلمان مل جاتا صبح سے لے کے رات تک رو رو کر قرآن پڑھے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کو جا کر کرنے کی دعوت، یہ منصوص چھپا ہوا ہے۔ لوگ ان باتوں کو غلو کہتے ہیں کہ غلو کر دیا،
غلو وہ لوگ کہتے ہیں جن کے دل میں امت کے اجتہاد کا غم نہیں ہے، انہیں یہ باتیں غلو معلوم ہوتی ہیں۔ آپ ایک تاجر سے پوچھ لیجیے کہ آپ گھر کے کسی تقاضے کو دکان کے تقاضے کو مقدم کر سکتے ہیں کہ جی نہیں، کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میرے تو سارا گھر ہی نہیں دکان سے چلتا ہے، میں دکان کے لیے چھوڑ دوں گا جی۔ تو میں بہت اہم بتا کرتا ہوں کہ عروج اور نقل حرکت جیسا کا خطبہ مزدور ہے، اپنی ذات سے آدمی کتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو مگر وہ دین کا مددگار نہیں ہے، وہ دین کا مددگار نہیں ہے۔ دین کا مددگار وہ ہے جس دوسروں کو جیون لانے کی کوشش کرے۔ میرے دوستوں کو یہ ایمان کی تکمیل کی ایک عملی محنت ہے، یہ ایمان کی تکمیل کی عملی محنت ہے۔ صاف لکھے، صاف فرما گئے ہیں، ہر سال 4 مہینے اگر اس راستے میں نکلنے کو اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مدد سے نہیں سکتے۔ یہ بالکل اصل بات ہے۔ ہمیں تو ہر مومن سے 4 مہینے مطلوب ہے، سال میں 4 مہینے علماء سے ہی مطلوب ہے۔ عوام علماء کا اس میدان میں آپس کا اختلاط اور آپس کا اجتماع یہ بنیادی مقصد ہے علماء کے خروج کا، بنیادی مقصد۔ جو اگر یہ نہیں ہے تو پھر عوام ایک وادی میں ہے، علماء ایک وادی میں۔ ان کی دنیا ہی الگ ہے، عوام کی جہل کی دنیا الگ ہو جائے گی، علم کی دنیا بالکل الگ ہو جائے گی۔ یہ ہم کو برا نہ لگے، بہت تنگ دائرہ ایمان والوں کے درمیان علم کا ہو کر رہ جائے گا، اور یہ سب قناعت کریں گے کہ ہاں علمی استفادہ کرنے والے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں علمی استفادہ کرنے والے افراد ہوں گے، لیکن امت کا مجموعہ اور امت کے ذمہ وقیر یہ اپنے جہل سے جہنم کی طرف اور اپنے جہل سے ذات کی طرف جا رہا ہوگا۔ لیکن ہم بہت محدود دائرے میں ایک تعلیمی نظام کو قائم کر کے سمجھیں گے کہ تعلیم ہو رہی ہے، جس کے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ساری امت کی طرف مبعوث ہیں، اس طرح انبیاء کے ضرورت علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء کی نقل و حرکت یہ امت کی نقل و حرکت سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ امت کے جہل کا مشاہدہ علماء کی نقل و حرکت سے کروانا یہ مستقل علماء کے خروج کا بنیادی مقصد ہے۔ علماء کے جہل کا علماء کو، عوام کے جہل کا علماء کو مشاہدہ کروانا ہے، تو علماء عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں، علماء عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں۔ کرتا ہوں کہ اگر ابو ہریرہ قسمیں کھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابو بکر جماعت روانہ نہ کرتے، اللہ رسول سجدہ کرنے والا نہ ہوتا، تو آج اس بات کے کہنے میں کیا تردد ہے کہ اگر جماعتوں کی نقل و حرکت نہ ہوئی تو مسلمان باقی نہیں رہے گا؟ کیا تردد ہے؟ اس کو معلوم کہتے ہیں کیا ہے کہ اگر امت کے ابتداء سے آپ مسلمان دلیل متاثر نہیں ہے تو اس کو خروج کے لائن کے احکام اور اس کی اہمیت یہ خود معلوم ہوگی، اس لیے کہ اس کا دلی بیچارے کا اس امت کے عام امت کے غم سے فارغ ہے، اس کو یہ باتیں بھول معلوم ہوگی تو کیا معلوم ہوگا۔ میرے دوستوں ہر سال 4 مہینے ہر امام والے سے مطلوب ہے، ہر سال 4 مہینے ہر امام والے سے مطلوب ہے، کہ بیت کی بات سنو، کیوں کھڑے ہو، کھڑے کیوں ہو، بیت کی بات کیوں نہیں سن دیتے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اس طرف آؤ اور اس فریضہ دعوت پر امت کو اس فریضہ دعوت کی فرضیت سے آگاہ کرو، کیونکہ بات خدا کی قسم 100 بار کہیں جائے اپنے کھا کر کہ دعوت کا فریضہ نماز سے اعلیٰ ہے، دعوت کا فریضہ، اور یہ باتیں اس لیے مشکل ہوتی ہے لوگوں کو سمجھنی کہ وہ صرف درسی کتابوں تک اپنے مطالعے کو محدود رکھتے ہیں، وہ ریاضہ کے ملحوظات پڑھتے نہیں۔ ہاں
جیسے مفروضات اس کام کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے عوام یا علماء میں ایسا کہ مفروضات کا پڑھنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے. میں سے کہہ رہا ہوں امانت سے آپ کو پہنچا رہا ہوں. کہانیاں سنتے ہیں, کہانیاں پڑھتے ہیں, نئے نئی کتابوں کا شوق ہے. اس لیے ہمارے ریاست کے محفوظات پڑھتے نہیں ہیں تو غلو کہتے ہیں کہ یہ بھی غلو ہے, یہ بھی غلو ہے, یہ بھی غلو ہے, غلو ہے. جی میں بہت تاکید رکھ کرتا ہوں ہر کام کرنے والوں خلوص ہے, عوام کو بھی اور میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ریاست کے محفوظات کو بالاستیعاب پڑھیں. حیات الصحابہ کے عنوانات پر غور کریں. ہمارے صاحب نے اپنی فقاہت سے حیات الصحابہ کے ابواب پر کیا استنباط کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ کو خروج میں اور نفر میں وہ تردد ہوگا کہ آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں. صاحب کہ نکلنا کوئی ضروری نہیں. آپ کو نکلنے کے مقابلے میں دوسرے رواجی طریقے آپ کو اچھے لگیں گے, اس لیے کہ نکلنے کے مقاصد آپ کے سامنے بہت یعنی کیا کہنا چاہیے بہت ہلکے مقاصد ہوں گے, جبکہ خروج کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں. قرآن نے جگہ جگہ اللہ کے راستے کے نفل میں دیر ہونے پر قرآن نے جگہ جگہ ہلاکت کی دھمکی دی ہے, بہت دی ہے. یہ پورا مسئلہ اس کا عزم کرے کہ ہر سال 4 مہینے خود لگانا اور ہر سال 4 مہینے پر ہر ایمان والے کو آمادہ کرنا اور وصول کرنا. لیکن امت کا مجموعہ نفل و حرکت پر تھا. ایک صحابی کو ثابت کر دے کہ نفل و حرکت پر نہیں ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جس امت کا مجموعہ اس فریضہ نفل و حرکت پر مجتمع تھا, آج امت کی اکثریت نفل و حرکت سے اختلاف کرتی ہے. حیرت کی بات. اس لیے پورا مسئلہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے اور ہر سال 6 مہینے اس کام کے لیے حفاظت کرتے ہیں. اس کے لیے ہمت کرتا ہوں, قدم اٹھاؤں. سب سے پہلے علماء کرام کو 6 مہینے مولانا صاحب ماشاء اللہ, تیسرے سال کے لیے مولانا مجید صاحب, دوسرے سال کے لیے مولانا طارق عزیر صاحب, حیدرآباد کی ماشاء اللہ تیسرے سال کی جماعت ہے پوری ماشاء اللہ. مولانا بلال صاحب تیسرے سال کے لیے, مفتی نعمان صاحب تیسرے سال کے لیے ماشاء اللہ, تیسرے سال کے لیے ماشاء اللہ. ضیاء الحق صاحب تیسرے سال کے لیے, حاجی اوصاف صاحب 6 مہینے کے لیے ماشاء اللہ. اور فرمائیں 6 مہینے ہر سال. مفتی شمس الدین صاحب ماشاء اللہ تیسرے سال کے لیے, مولانا ہارون صاحب دوسرے سال کے لیے ماشاء اللہ, مولانا دوسرے سال کے لیے. اور فرمائیں مصطفیٰ صاحب, مفتی فیضان صاحب تیسرے سال کے لیے, مولانا ہمارے تیسرے سال کے لیے. اور فرمائیں علماء کرام. اور فرمائیں ماشاء اللہ میوات سے ماشاء اللہ تیسرے سال کی جماعت ماشاء اللہ, اللہ پاک قبول فرمائیں. عبد المجید صاحب تیسرے سال کے لیے. اور فرمائیں دوسرے سال کے لیے محمد انعام صاحب دوسرے سال کے لیے ماشاء اللہ, محمد مرتضیٰ صاحب دوسرے سال کے لیے. اور فرمائیں ہر سال 6 مہینے ماشاء اللہ. اور فرمائیں 5واں بیرون کے لیے نقد فرمائیں. 5واں بیرون کے لیے کہاں سے؟ سنبل سے ماشاء اللہ. اور فرمائیں 5واں بیرون کے لیے مغرات سے ماشاء اللہ. اور ہر سال 6 مہینے. 5واں بیرون کے لیے کہاں سے؟ ضلع امروہہ سے. اور فرمائیں کہاں سے؟ کرمول سے ماشاء اللہ. 5واں بیرون کی کہاں سے؟ کرمول سے ماشاء اللہ. اور فرمائیں ہر سال 6 مہینے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور فرمائیں مولانا افتخار صاحب ہر سال 6 مہینے. اور فرمائیں ماشاء اللہ. اور 4 مہینے کی جو نقد جماعت ہے وہ بھی بتائیں. اور فرمائیں
دو ماہ بیرون ماہ مقصورات کے لیے ماشاءاللہ ہر سال 6 مہینے. جو جماعتیں ماشاءاللہ 4 مہینے کی ہیں، یہ جو افراد کم و بیش وقت کے لیے آئے ہیں 4 مہینے کے لیے آئے ہیں، وہ مسجد کے اندر کے حصے میں تشریف لے آئے.